آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو آپ نے کراچی سے اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے سیل کے اندر پھینکا, وہاں پر اسے ٹارچر کر کے مرڈر کیا گیا, اس کی لاش میں نے وصول کی جو کہ بہیمانہ ٹارچر تھی. میں اس کے اوپر ہائی کورٹ میں گیا, آج تک اس کی انکوائری رپورٹ مجھے نہیں مل سکی. میرا استحقاق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ہمیں جانور سمجھتے ہیں, آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جناب ایک بات عرض کر دوں, میاں صاحب ہم ہیں نہیں کہ ڈیل لے کے بھاگ جائیں. اب ان کی خیر تازہ میاں صاحب کی بھی غیرت زندہ ہو رہی ہے. گارڈن وہ اس کی ریزن ایک ہی ہے, چونکہ وہ خود پرائم منسٹر نہیں بن سکے, ادروائز سب چیزیں ٹھیک ہونی تھی. وہ گھر سے ہی انہیں وہ دال لگ گیا جس کی وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے. اور سیانے بزرگ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ سیاست بہت بے رحم ہوتی ہے. کہاں چچا اور بھتیجی کا اختلاف تھا, کہاں چچا اور بھتیجی نے مل کے میاں صاحب کو گھر سے نکال دیا, اقتدار سے نکال دیا. یہ بے رحم چیز ہے, اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو میاں صاحب کو تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں رونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ معاملہ پہلے اپنے گھر میں سیٹل کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر سے یہ جو بغاوت ہوئی ہے پہلے اسے سیٹلمنٹ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے. ہمت اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی نے, یا میں میاں صاحب کو یہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا, ہر وہ آدمی جس نے کرپشن کا مال کھایا ہے, جس نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے, جس کی فائلز بنی ہوئی ہیں, اس کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سکے, یا سپریمیسی آف لا کی بات کر سکے, یا کانسٹیٹیوشن کی بات کر سکے. اس لیے کہ آپ جب کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو جناب والا ایک آفس میں آپ کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ وہ ایسی فائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جناب اس پہ ذرا غور فرمائیں. تو غور فرمانے سے پہلے بندے اپنے کرتوتوں سے تو آگاہ ہوتا ہے, تو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غور نہ کروائیں, مجھے بتائیں میں نے کیا کہنا ہے آپ کے لیے, یا میں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے. یہ سر پھرے بہت کم ہوتے ہیں جن کی فائل نہیں ہوتی, جن کی فائلیں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پھر بلیک میل نہیں ہوتے نا, وہ پکڑے نہیں جاتے. ان کو اب بلیک میل, ہاں ان کے لیے پھر ایک ہی حال ہوتا ہے, یا وہ حادثوں میں مارے جاتے ہیں, یا ان کے وہ ٹائر کھول دیے جاتے ہیں, ٹائر آرٹس کھول جاتے ہیں, یا وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا نشانہ بن جاتے ہیں. بن جائیں, کوئی ایشو نہیں. میں لاسٹ بات کہہ کے یہ اجازت چاہوں گا, یہ تحریک جاری رہے گی. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا, اس بندے نے, اچھا یہ بھی نا کچھ بھاشن دینے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, روز میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانیہ 9 مئی ہو گیا, سانیہ 9 مئی ہو گیا. جن لوگوں نے کبھی زمان پر کا گیٹ نہیں دیکھا, وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ رات کو بیٹھ کے جھوٹ 8 سے 12 بجے تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا, وہاں پر یہ تھا, وہاں پر یہ تھا. ایک ابھی وہ صاحب کردار ایک نوجوان تو نہیں, جوان برآمد ہوا کراچی سے, جو پتہ نہیں خدا جانے اسے سینیٹر کون منتخب کر گیا, اور وہ ایسی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے کہ اس کی اب کرتوت میں بیان کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں. وہ آ کے ایسے بھاشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقام ولایت تک پہنچنے والا ہے. وہ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا آپ کھول کے دیکھیں, اسے اتنے بڑے بڑے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذرا بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں, یا تھوڑا, اب کل اس نے نام لیا جنرل فیض کا. میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موصوف کس طرح پھرا کرتے تھے ترلے اور منتیں کرتے ہوئے. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں, یہ جتنا مرضی کر لیں, ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ جنرل فیض یا کسی جرنیل کو ہاتھ ڈال سکے. یہ صرف کسی ایک ذاتی انڈیویجول کو خوش کر رہا ہے, جس سے اس نے اپنا بینیفٹ لینا ہے یا کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. کمال ہے, سینٹ ایوان بالا, ووٹ خدا جانے کتھوں, گندا نواز شریف, گندا زرداری, پارٹی ساری اس کو ووٹ ڈال گئی. نہ وہ ان کر رہے ہیں, نہ وہ ان کر رہے ہیں, وہ بیٹھا پانڈا لکھ رہا ہے دونوں کی. اور پھر بھی جناب وہ یہ ہے پاکستان کا ایکچوئل المیہ اور پاکستان کا ایکچوئل ڈیلما, کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں کی خوشامد کر کے اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں. ایک وہ بنارسی ٹھگ ہیں سیالکوٹ کے ہمارے, وہ خدا جانے
اس نے پتہ نہیں ہار کے کب باہر ہونا قومی اسمبلی سے، کو ایسا نحوست کا سایہ اس بنارسی ٹھگ کا خواجہ آصف کا، وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا جھوٹ سن کے کہ بندہ اس ایوان سے اٹھ کے باہر چلا جائے۔ آج کل جو انسان 9 مئی کی تکلیف انہیں وارد ہوئی ہے، اور یہ تمام تکالیف ان کو وارد ہوئی ہیں، بھائی جان آئیں ذرا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری میں فیصل آباد میں کس جگہ پر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کون کون سے بندے موجود تھے، تصاویر میں آئیڈینٹیفائی کر کے دوں گا۔ آپ بنائیں تو صحیح نا، آپ کو پتا تو لگے۔ آپ نے تو ان لوگوں کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جو ملک میں ہی نہیں تھے۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، اب میری مجبوری یہ بن گئی، میرا تعلق جس خاندان سے ہے، میں جس بریڈ سے بلونگ کرتا ہوں، میں شاید خاموش ہو جاتا، خالی میں نہیں رہتا، اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا۔ اب 2-2.5 سال سے بڑی پی کاٹ لی ہے، لیکن جب ایک انسان آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا، خاندانی آدمی اس اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ نہ تو میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے، ایک زبان اسے دی، ایک اعتبار اس نے کیا، وہ اعتبار کم از کم جیتے جائے، اور وہ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے کراچی کے موصوف نے فرمایا تھا سر اتر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں سر اتروانے والا نہیں ہوں، میں بالکل یہ بھی کلیئر کر دوں، میرا سر اتارنے کے لیے بڑی تگودود کرنی پڑے گی، اور میں اپنے ساتھ ساتھ 10-15 کے سر لے کے بھی جاؤں گا، یہ بھی بات میں بالکل کلیریفائی کر دوں۔ وہ ویسے سر نہیں جاتا ہے، وہ جیسے موصوف، اور 2 گھنٹے بعد ان کی پریس کانفرنس آ گئی تھی، لیکن یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے، میں جگزی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرتا ہوں جی، ہمارے پنجاب کے اندر ایک چیز پروپوگیٹ تھی کہ بلوچ سارے کے سارے اینٹائی پاکستان ہیں اور پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی پشین میں اور چمن کے اندر آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کا کریڈٹ اچکزئی صاحب کو بھی جاتا ہے، مینگل صاحب کو بھی جاتا ہے، اور تمام ان لوگوں کو جاتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی لوگوں کے، پنجابی قیادت کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود، اپنی ریزرویشنز اور اپنے ریگریٹ ہونے کے باوجود، بلوچوں کا پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد لگا کے صحیح معنوں میں آئین کی عملداری ہونے کی بات کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ سب سے بڑے محب وطن پاکستانی ہیں۔ پھر ہم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم پنجاب جائیں گے، ہم اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، ہمارے پہ جو مرضی گزرے وہ خدا جانتا جو گزرتی ہے، لیکن ہم آپ بھائیوں کی آواز ہمارے پنجاب سے اٹھے گی۔ ابھی چند لاسٹ ویک محمود اچکزئی صاحب، ترین صاحب اور تمام تحریک اہل پاکستان کا تحفظ یعنی پاکستان کے ڈیلیگیشن فیصل آباد گیا، وہاں پر ڈسٹرکٹ بار سے بھی خطاب ہوا، وہاں پر فارمرز کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر